مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین کرام، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ادب، یہی موضوع چل رہا ہے. شروعات میں جس آیت کی تلاوت ہم نے کی وہ سورۃ الحجرات کی آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ادب سکھایا ہے. دیکھیے، ہر وہ ادب جو اللہ رب العزت نے صحابہ کو سکھایا، اس ادب پر عمل کرنا عام طور پہ تمام مومنوں پر تو لازم ہے، لیکن خاص کر کے ان آداب پر چلنا، ان کا خیال رکھنا مریدوں پر جو کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں پر لازم ہے، ایک دم لازم ہے. کیونکہ جو ادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں پر لازم ہے، وہی ادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر جو اولیاء کرام تشریف لاتے ہیں ان کی صحبت میں رہنے والوں پر بھی لازم ہے. پھر سے دہراتا ہوں، جو ادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں پر لازم ہے، وہی ادب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کے ساتھ رہنے والے، یعنی کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر بھی وہی ادب لازم ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں پر لازم ہوتا ہے. یا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آپ کے ساتھ رہنے والوں کو، آپ پر ایمان لا کر آپ کی صحبت اختیار کرنے والوں کو جو ادب اللہ نے سکھایا، اس ادب پر ہر مرید کو چلنا ہے، ہر مرید کو چلنا ہے. کیونکہ وہ کس کی بارگاہ میں ہے؟ وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کی بارگاہ میں ہے. اس لیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو ادب سکھایا وہ تمام مرید سیکھ لیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والوں، تم میں سے ایک قوم دوسرے قوم کی مسخری نہ کرے. مذاق اڑانا، مسخری کرنے سے مراد. امام رازی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں مسخری کا معنی کیا ہے؟ فالسخریۃ ہی الا ينظر الانسان الى اخیہ بعین الاجلال. سخریت کیا ہے؟ مسخری کیا ہے؟ الا ينظر الانسان الى اخیہ بعین الاجلال. انسان اپنے بھائی کے طرف عین الاجلال یعنی کہ اجلال کی نظر سے نہ دیکھے، یہ بھی مسخری ہے.
ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف کسی کا مذاق بنانا، کسی پر ہنسنا، یہی مسخری ہے، یہ سمجھتے ہیں. لیکن امام رازی فرماتے ہیں کہ السخریۃ ہی الا ينظر الانسان الى اخیہ بعین الاجلال، کہ انسان اپنے بھائی کے طرف اجلال کی نظر سے نہ دیکھے، یہ بھی مسخری ہے، یہ بھی سخریت میں شامل ہے. اجلال کی نظر سے دیکھنا مطلب آپ جب اپنے پیر بھائی کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں عزت بھری ہو ان کے لیے، ان کو چھوٹا نہ سمجھتے ہوئے دیکھیں، ان کو ان کے مقام پر دیکھیں. آگے فرمایا لا تحقروا اخوانکم ولا تستصغروہم، اپنے بھائیوں کو ہرگز حقارت سے نہ دیکھیں، ولا تستصغروہم، ان کو چھوٹا نہ سمجھیں. تو جب بھی آپ اپنے پیر بھائی کی طرف دیکھتے ہیں اجلال سے دیکھیں، آپ کے دل میں ان کے لیے عزت بھری ہو ایسی نظر دیکھیں، آپ ان کو چھوٹا نہ سمجھتے ہوں ایسی نظر دیکھیں، ان کے طرف حقارت سے ہرگز نہ دیکھیں، محبت سے دیکھیں، اجلال سے دیکھیں. یہ ادب ہے. تو مذاق بنانا، کسی پر ہنسنا تو دور کی بات ہے، جب ان کے طرف دیکھنے کے معاملے میں بھی اتنا احتیاط کے ساتھ کام لینا سکھایا جا رہا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اس آیت میں فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اس آیت کی تفسیر میں بحر المدید کے اندر امام ابن عجیبہ فرماتے ہیں لا تلمزوا انفسکم کا معنی ولا یعیب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کے عیب بیان نہ کریں، بعض کی کمیاں نہ بیان کریں، کوئی بھی کسی کی کمی نہ بیان کرے، آپ اپنے پیر بھائیوں کی کمی ہرگز نہ بیان کریں. آگے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اس کا معنی کیا ہے؟ ای لا يدعو بعضكم بعضا بلقب السوء، برے لقب سے بعض کو نہ پکاریں، یعنی کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارا کریں. برا لقب کیا ہے؟ والتلقیب المنہی، جس لقب سے منع کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ما يدخل على المدعو به کراہیۃ، جس کو آپ اس لقب سے پکارتے ہیں وہ اس لقب سے کراہت کرتا ہو، ایسا ہر لقب برا لقب ہو. ہاں اگر وہ پسند کرتا ہے فَأَمَّا مَا يُحِبُّهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اگر جس کو آپ کسی لقب سے پکارتے ہیں اور وہ اس لقب کو پسند کرتا ہو تو کوئی دقت نہیں، اس سے نہیں کی گئی ہے، یعنی کہ اس سے منع نہیں کیا گیا ہے اس آیت کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو ابو تراب پکارا. سیدنا علی کو بہت پسند آیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، تو ابو تراب اس نام سے پکارا جانا سیدنا علی کو اچھا لگتا تھا. سیدنا ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اس لقب سے منع کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے یا پھر جس سے آپ کسی کو پکاریں تو وہ اس لقب سے کراہت کریں، تو ایسے لقب سے منع کیا گیا ہے، ایسے لقب سے کسی بھی پیر بھائی کو آپ نہ پکارا کریں. اور اسی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اس کا مطلب امام راضی اپنی تفسیر کے اندر کچھ یوں سمجھاتے ہیں کہ کأنہ تعالی قال، اللہ نے کچھ ایسے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسرے قوم سے مسخری نہ کرے، ولا تلمزوا، نہ ہی تم آپس میں ایک دوسرے کی عیب بیان کرو، کمیاں بیان کرو، ولا تنابزوا، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارا کرو، برے لقب سے پکارا کرو. فإنہ ان فعل، کیونکہ بے شک اگر کوئی یوں کرتا ہے، یہ سب کام کرتا ہے، یفسق بعدما آمنا، وہ ایمان لانے کے بعد فسق کا ارتکاب کر رہا ہے. والمؤمن یقبح منہ ان یأتی بعد ایمانہ بفسوق، مومن کے لیے یہ قبیح بات ہے، یہ گندی بات ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد فسوق کا ارتکاب کرے، نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب کرے، یہ مومن کے لیے قبیح ہے، بری بات ہے. تو سامعین کرام، اس آیت کا مفہوم سمجھ لیجئے.
اللہ نے کچھ یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم، مفہوم یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے مسخری نہ کرو۔ سخریت کا معنی ہم نے سمجھایا کہ کسی کو عین اجلال سے نہ دیکھنا بھی مسخری ہے، عزت کی نظر سے نہ دیکھنا، چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ بھی مسخری کے مترادف ہے۔ آگے فرمایا وَلَا عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، کیونکہ تم جس کی مسخری کر رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ ہم مفہوم سمجھا رہے ہیں، ترجمہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ سے وہ قریب ہوں، زیادہ قربت رکھتے ہوں، اور اللہ سے جو زیادہ قریب ہوں اور آپ ان سے مسخری کریں، ان کا مذاق اڑائیں، ان کو چھوٹا سمجھیں، تو آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، نہ ہی عورتیں عورتوں سے، دوسری عورتوں سے، یعنی کہ عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے سے مسخری نہ کریں۔ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں عورتیں اگر مرید بن کر آتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آگے فرمایا عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کیونکہ عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کی مسخری وہ کر رہے ہیں، جس کو دیکھ کر وہ ہنس رہے ہیں یا پھر جس کو وہ چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑے ہوں، وہ بہتر ہوں۔ خیرم منہن، اللہ نے فرمایا ان سے بہتر ہوں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کی عیب بیان نہ کرو، کمیاں نہ بیان کرو، نہ کسی کے سامنے نہ کسی کے پیٹھ پیچھے۔ آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارا کرو۔ اور پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اس کا معنی سمجھایا امام رازی نے کچھ یوں کہ بئس الفسوق بعد الایمان، یہ سب کام گناہ ہے نا، گندے کام ہیں، تو ایسے کام ایمان لانے کے بعد بری بات ہے۔ ایسے کام کا ارتکاب کرنا، ایسی باتوں میں پڑنا، کسی کی مسخری کرنا، کسی کو برے لقب سے پکارنا، یہ سب ایمان لانے کے بعد فسق ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو لوگ توبہ نہ کریں ان ساری چیزوں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے رکھے۔ تو الغرض مرید کو یہ چاہیے کہ وہ پیر بھائیوں کے طرف اجلال کے نظر سے دیکھے، عین الاجلال سے، یعنی کہ جب دیکھے کسی کی طرف تو عزت کی نظر دیکھے، کسی کو چھوٹا نہ سمجھے، یہ ادب ہے۔ کسی کے طرف حقارت سے نہ دیکھیں، یہ ادب ہے۔ کسی کی مسخری نہ کریں، کسی کا مذاق نہ بنائیں، کسی پر نہ ہنسیں۔ یہ سب پیر بھائیوں کے ساتھ جو آداب صوفیاء کرام نے خیال رکھنے کو کہا ہے، ان آداب میں سے ہیں۔ اور پیر بھائیوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ کسی کو برے لقب سے نہ پکاریں، ایسے لقب سے جو پکارنے والا پسند نہ کرتا، پکارا جانے والا پسند نہ کرتا ہو۔ اگر وہ پسند کرتا ہے کوئی لقب تو اس سے پکاریں، اور کسی کی عیب بیان نہ کریں، کسی کی عیب ہرگز نہ بیان کریں۔ پھر سے ہم دہراتے ہیں جو آداب اس آیت کے اندر سکھائے گئے ہیں۔ مرید کو یہ چاہیے کہ مرید اپنے پیر بھائیوں کی طرف عین اجلال سے دیکھے، یعنی کہ مرید جب بھی پیر بھائیوں کی طرف دیکھے تو اس کے دل میں ان کے لیے عزت بھری ہو۔ کسی کے طرف یہ سوچتے ہوئے مرید نہ دیکھے کہ یہ تو چھوٹے ہیں، یہ تو حقیر ہیں، یہ کسی کام کے لائق نہیں۔ کسی کے طرف، کسی بھی پیر بھائی کی طرف حقارت سے نہ دیکھیے گا، اور آپ اپنے پیر بھائیوں کی کمی نہ ان کے سامنے اور نہ ان کے پیٹھ پیچھے بیان کیجیے گا۔ اگلی بات یہ کہ جو لقب آپ کے پیر بھائی کو پسند نہیں، اس لقب سے اس کو نہ پکاریے گا۔ یہ سب باتیں اس آیت سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگلا ادب اصلاح کرنا، یعنی کہ جب دو مریدوں میں جھگڑا ہو جائے، کچھ اختلاف ہو جائے، ملاپ نہ رہے، تو آپ جتنی ہو سکے اتنی کوشش کر کے ان کو ملائیے گا، ان کے بیچ ملاپ قائم کیجیے گا۔ یہ عمل
پیر کے نزدیک مقبول ہوگا، یہ عمل پیر کو بہت پسند آئے گا، صلح کرنا، کیونکہ اللہ نے اس آیت سے پہلی والی آیت میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تم دو بھائیوں کے درمیان صلح کرو، فرمایا اس آیت کے اندر۔ تو اصلاح کرنا اللہ کا حکم ہے، اصلاح کرو اللہ نے فرمایا۔ تو جب آپ کسی دو مریدوں کے بیچ کوئی جھگڑا ہو، ملاپ نہ ہو، اختلافات ہوں، تو جب آپ صلح کر دیتے ہیں تو آپ کے پیر آپ سے بہت راضی ہوں گے، یہ ادب ہے۔ اگلا ادب امام شعرانی اپنی کتاب الانوار القدسیہ کے اندر فرماتے ہیں من شأنہ الا یصدق فی اخوانہ نماما، سچے مرید کی پہچان یہ ہے، اس کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کسی نمام کو تصدیق نہ کرے، یعنی کہ اگر کوئی چغل خوری کرنے والا، ادھر کی بات ادھر لگانے والا آپ کے پاس آ کے آپ کے پیر بھائیوں کے بارے میں کچھ کہے تو آپ اس کی تصدیق ہرگز نہ کیجیے گا۔ وَإِن نَقَلَ إِلَيْهِ أَنَّ إِخْوَانَكَ يَكْرَهُونَكَ وَقَالَ رَأَيْتُهُمْ كُلَّهُمْ الْبَارِحَةَ مُتَحَلِّقِينَ يُجَرِّحُونَكَ وَيَذْكُرُونَ نَقَائِصَكَ، اگرچہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آ کے، چغل خوری کرنے والا شخص، ادھر کی بات ادھر لگانے والا شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ کل رات میں نے تمہارے پیر بھائیوں کو دیکھا، وہ حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور تمہارے بارے میں برائی بیان کر رہے تھے، اگر سے کوئی آ کر آپ سے یہ کہیں تو ہرگز اس کی تصدیق نہ کریں، بلکہ اس سے یہ کہیں فَلْيَقُلْ لَهُ یا فلان، اے فلان انا من محبت اخوانی وودہم علی یقین، میرے پیر بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس بات کا مجھے یقین ہے، اور من کلامک علی ظن، اور تم جو کلام لے کے آئے ہو، تم جو نمیمت، جو بات لے کر آئے ہو، اس کا تو صرف مجھے گمان ہے، ولا اترک یقینا لظن، محبت کا تو یقین ہے مجھے، میرے پیر بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس بات کا یقین ہے، اور تم جو بات لے کر آئے ہو اس پر تو صرف گمان ہے، تو ولا اترک یقینا لظن، ایک گمان کے لیے یقین والی بات کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ الغرض مرید کو یہ چاہیے کہ ہرگز وہ کسی ایسے شخص کی بات کی تصدیق نہ کرے جو آ کر آپ کے پاس آپ کے پیر بھائی آپ کے بارے میں برائی بیان کر رہے تھے ایسے کچھ کہے۔ آگے فرمایا وَمَا لِإِبْلِيسَ سِلَاحٌ يُفْسِدُ بِهِ حَالَ الْمُرِيدِينَ الْمُقْبِلِينَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَقْوَى مِنْ أَنْ يُشْغِلَهُمْ بِبَعْضِهِمْ بَعْضًا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنے والے یا پھر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے مریدوں کو گمراہ کرنے کے لیے ابلیس جو ہتھیار استعمال کرتا ہے ان میں سب سے طاقتور اور خطرناک ہتھیار یہی ہے کہ مریدوں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے، اور جب لڑتے ہیں مرید آپس میں تو اللہ کے ولی ان سے ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی کی ناراضگی لے وہ خدا تک کیسے پہنچیں گے، خدا کو کیسے راضی کر پائیں گے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اگلا ادب امام شعرانی فرماتے ہیں الانوار القدسیہ کے اندر وَمِن شَأْنِهِ أَن يَرَى مَحَاسِنَ إِخْوَانِهِ وَيَعْمَى عَن مَسَاوِيهِمْ جُمْلَةً وَاحِدَةً، سچے مرید کی شان یہ ہے، اس کے ادب میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے پیر بھائیوں کی اچھائیاں ہی دیکھے، وَيَعْمَى عَن مَسَاوِيهِمْ، ان کی برائیوں سے کو نظر انداز کرے، ان کی برائیوں کو نہ دیکھے، فَلَا يَتَجَسَّسُ لَهُمْ قَطُّ عَلَىٰ عَيْبٍ حَتَّى يُحَقِّقَهُ، مفہوم یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کے فلاں پیر بھائی میں یہ کمی ہے تو اس کی تصدیق ہرگز نہ کیجیے گا، اور جاسوسی کر کے کمی ہے کہ نہیں یہ دیکھنے کو نہ جائیے گا، ہرگز نہ جائیے گا، کیونکہ آپ کو کمیاں دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کا کام ہے ہی نہیں یہ، کمی کے بغیر کون ہوگا، آپ کمیاں دیکھنا شروع کریں گے تو آپ ان کے طرف اجلال سے نہیں دیکھ پائیں گے، ہم نے بتایا کہ ان کے طرف اجلال سے دیکھنا ہے، عزت بھر جائے دل میں، کچھ ایسی نظر ان کے طرف اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو صرف ان کی اچھائیاں ہی دیکھنی ہے، ان کی برائیوں کی طرف آپ کو نہیں دیکھنا ہے، اور اگر
کوئی برائی سننے میں آئے کسی کے بارے میں تو جاسوسی کر کے اس کی تحقیق کرنے کو نہ جائے، بس جھٹلا کے چلے جائیں کہ وہ اچھے ہی ہوں گے، ایسے سمجھ لیجئے گا۔ اگلا ادب امام شعرانی یہ بھی فرماتے ہیں وَمِن شَأْنِهِ أَلَّا يُحَدِّثَ أَخَاهُ بِكَذِبٍ، مرید کے ادب میں سے ہے، اس کی شان میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے پیر بھائی سے ہرگز جھوٹ نہ بولے۔ ویسے تو جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، پیر بھائی سے تو ہرگز نہیں بولنا ہے، اور اگر آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، آپ کے پیر بھائی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو یہ نفرت کا باعث بنے گا، جھگڑے کا باعث بنے گا، اس لیے جھوٹ نہ بولیے گا۔ اگلا ادب امام شعرانی فرماتے ہیں وَمِن شَأْنِهِ إِذَا قَدَّمَ أُسْتَاذُهُ عَلَيْهِ أَحَدًا مِّنْ إِخْوَانِهِ أَن يَخْدِمَهُ أَدَبًا مَعَ الْأُسْتَاذِ وَلْيَحْذَرْ أَن يَحْسُدَهُ، مرید کے ادب میں سے یہ بھی ہے، اس کی شان میں سے یہ بھی ہے کہ جب اس کے پیر کسی کو تقدیم اس پر دیتے ہیں، کسی کو ترجیح اس پر دیتے ہیں، تو وہ ان کی خدمت کرے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پیر کسی کو زیادہ قریب کرتے ہیں، کوئی زیادہ قربت رکھتا ہے آپ کے پیر سے، تو آپ ان کی بھی خدمت کریں، ادبم مع الاستاد، یعنی کہ ادبم مع الشیخ، شیخ کا ادب کرتے ہوئے ان کی بھی خدمت کیجئے گا۔ وَلْيَحْذَرْ أَن يَحْسُدَهُ، اور ایسے لوگوں سے ہرگز حسد نہ کیجئے گا کہ کیوں اس کو قریب کر لیا۔ اگر کسی کو آپ کے پیر تقدیم کرتے ہیں، کسی کو قریب کر لیتے ہیں، تو ان سے ہرگز حسد نہ کیجئے گا۔ اگلا ادب امام شعرانی فرماتے ہیں وَمِن شَأْنِهِ أَن يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى إِخْوَانِهِ كُلَّمَا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَيْهِ مِنَ الْحَلَالِ، امام شعرانی فرماتے ہیں کہ مرید کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی اللہ رب العزت حلال رزق اس پر کھول دے تو اپنے اوپر اور اپنے پیر بھائیوں پر بھی خرچ کرے، سب کو عطا کرے، کسی کی کوئی حاجت ہے تو پوری کرے، کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے پیر بھائیوں پر بھی خرچ کیجئے گا۔ یہ ادب ہے، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے اگر کوئی جھگڑے ہوں تو ختم ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کو آپ کی پیر کی نظامندی ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ادب والوں میں سے بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔